ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ بالوں کے سلسلے میں بہت احتیاط کریں، بالوں کو ڈھانپ کے رکھیں، بالوں کو کھلا نہ رکھیں۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اینٹینا ہے شیاطین جنات کا، جنات کا یہ اینٹینا ہے۔ آپ کے بال اگر کھلے ہیں، اکثر و بیشتر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ کھلے بالوں کے ساتھ چھت پر گئی تھی، نہا کر گئی تھی، اور اس وقت سے اس کی حالت خراب ہے۔ اس کی وجہ عصر و مغرب کے بعد، عصر سے لے کر مغرب اور عشاء تک اور صبح تک کوشش کریں کہ خواتین یا عورتیں یا بچے یا بچیاں غسل کرنے سے پرہیز کریں، اور چھت پر جانے سے بھی گریز کریں کھلے بالوں کے ساتھ۔ نمبر 2، ناخن۔ میں انہی طرف توجہ دلا رہا ہوں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو پرابلم آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں۔ یہ ناخن بھی بہت اہم ترین چیز ہے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تراشنے کا، اسی طرح سے جو جسم میں جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹنے کا اور ان کو صاف کرنے کا ہمیں ہدایت کی ہے۔ ناخن کاٹنے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور اس کا تمام تر چیزیں بتا دی ہیں کہ اس کو کاٹنا کیسے، کن اوقات میں کاٹنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سلسلے میں سگنل کا فراہم کرتی ہیں کہ یہ فلاں شخص، انڈیکیشن۔ وہ خواتین جو ناخن بڑھا لیں، میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، کل کو نہ کہیں لیکن میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، وہ خواتین جن کے ناخن بڑھ جاتے ہیں ان کے ناخنوں کے نیچے شیاطین جمع ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ابھی تک، اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے، اول تو پہلے 40 50 سال پہلے ناخن بڑھانے کا کوئی رواج نہیں تھا، خواتین مہندی لگاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے خواتین کو کہ اپنے ہاتھوں پر انگلیوں پر مہندی لگایا کرو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہ برحق ہے، اس کو مان لینا ہی ہمارے لیے عافیت کا سبب ہے۔ اب وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جو ناخن بڑھاتی ہیں، یہ سمجھ لیں ان کے ناخن کے نیچے سارے کے سارے انہوں نے مہیا کر دیا ہے پراپرٹی، جگہ۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، اگر کسی عورت کا ناخن تھوڑا سا ہی بڑا ہوتا تھا تو ہمارے گھر کے بزرگ اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پیتے تھے، کہتے تھے مکروہ ہو گیا۔ آج تبدیل ہو گئی یہ چیزیں، تو آج پوری عورت مکروہ ہے۔ اب یہ جو ناخن بڑے ہوئے ہیں اور اس پر اس نے نیل پالش لگا لی اور دھم کر لیا، مہندی نہیں لگا رہی۔ آپ دیکھیں یہود و نصارہ نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے ترک کیا ان کے کہنے پر، اور ہم نے وہ استعمال کرنا شروع کر دی۔ ہم اگر غور کریں تو ہم نے خود اپنے لیے تباہیاں اور بربادیاں خود۔ اب وہ ناخنوں کے ساتھ وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں شیاطین جنات، اس کے ناخنوں کے نیچے۔ یہ خطرناک معاملہ ہے، اور اسی طرح سے اس کو کاٹنے کا بھی طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور کاٹنے کے بعد اس کو کالے شاپر میں اس کو رکھیں، دن میں کاٹیں، رات کو نہ کاٹیں۔ بند کر کے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تکا کے اس کا بند کر کے اس کو یا تو زمین میں دفن کر دیں یا سمندر میں پھینکیں۔ اسی طرح سے بالوں کا بھی یہ کریں۔ نمبر 3 اور اہم ترین، نفوس یعنی پیریڈز کے سلسلے میں خواتین کے ہونے والا کپڑا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جس نے اس پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں اپنے باورچی خانے میں بھی چکنائی والا کپڑا مت رکھنا۔ اکثر بیشتر ہمارے برتن دھلتے ہیں تو اس میں چکنائی ہوتی ہے، گرتا ہے کچن میں، تو چکنائی والا کپڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا تک کچن میں چکنائی والا کپڑا رکھنے کو منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ شیاطین جنات کی مجلس کی جگہیں ہیں۔ اب بتائیے، جو باورچی خانے کا چکنا کپڑا ہے اس کے متعلق آپ تو جو نفوس یا ماہواری کا عورت کا کپڑا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس عورت نے اپنے متعلق اطلاع کر دی ہے کہ میرا نام یہ ہے، میرا اس جگہ رہتی ہوں،
اور تمہیں انویٹیشن ہے، وہ جگہ تو جنات شیاطین کی آماجگاہ مجلس کی جگہ ہے، اور یہ ان کی وہ جگہ ہے جو قوی ہیکل خطرناک ترین شیاطین ہے، یہ ان کی جگہ ہے، ان کی مجلس کی جگہ ہے، وہ پھر اس عورت تک نفوذ کرتے، وہ کنیکشن وہاں سے ملتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا انسان کے خون سے اس کا ڈی این اے پتہ چلتا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں اس بات کو، آج سے 40-50 سال پہلے شاید ہم نہ پہچانتے ہوں، ہم جانتے ہیں کہ بلڈ سے ڈی این اے پتہ چلتا ہے، اور خاندان کا اور پورا پتہ چل جاتا ہے، نہیں پتہ چل جاتا؟ تو عورت کا ڈی این اے، اور بعد میں جو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں خواتین کی 99% جو بیماری ہے اس کا تعلق اسی سے موٹاپا اسی سے ہے، پورا اس کا نظام جو باڈی کا ہے وہ اسی سے اس کا تعلق ہے، اور یہ خطرناک ترین معاملہ ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کو ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے اس کو شاپر میں، پہلے تو خواتین ان پڑھ تھیں، پڑھی لکھی، اب تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ برائے مہربانی ان چیزوں کا خیال کریں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو خواتین کے جو پرابلم پڑ رہے ہیں بیماریوں کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، گھریلو ناچاقی، طلاق، اور یہ سارے معاملات کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پھر ویسے ہی کہ اس کو کالے شاپر میں بالکل کر کے اور اس کو ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں پر، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے کالے شاپر میں رکھ لیں، اور جب باہر نکلیں، چونکہ اندر باتھ روم میں نہیں پڑھ سکتے کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے برتنوں کو رات کے وقت، اپنے برتنوں کو اللہ کا نام لے کے ڈھانپ دیا کرو، جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے گا اس کو شیطان کھول نہیں سکتا۔ تو باہر باتھ روم سے باہر نکلنے کے بعد اس تھیلی کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اس کی گاٹ لگا دیں، تو اس کو انشاءاللہ شیطان نہیں کھولے۔ اب مجھے اور آپ کو جو اس واقعے میں جو خواتین کے لیے اس واقعے میں جو جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی نے کچھ نہیں کرایا، کہیں ہم جاتے ہیں کسی بابا، کسی جعلی عامل پیر کے پاس، وہ کہتا ہے بندش ہے، بندش یہ۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ مغرب سے پہلے اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیا کرو، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گھر میں روک لیا کرو۔ شیاطین پھیلتے ہیں، شیاطین پھیلتے ہیں، لڈو بانٹنے کے لیے نہیں پھیلتے، حملے کرنے کے لیے پھیلتے ہیں۔ ہمارے بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں مغرب کے وقت، تو اس لیے برائے مہربانی اس کا خیال رکھیں۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ حضرت حسن بن حسین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ربی بن معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ پہلے والا واقعے میں افرا کا نام آ گیا ہے، سمجھ گئے باپ؟ اس واقعے کی کنٹینیوٹی میں یہ بعد میں اس واقعے کے بعد ہو رہا ہے۔ حضرت حسن بن حسین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ربی بن معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنی نشست پر بیٹھی تھی کہ میرے گھر کی ایک چھت پھٹی
اور اونٹ کی طرح کا کوئی جانور یا گدھے جیسا کوئی جانور میرے اوپر گر گیا. میں نے اس جیسا کالے پن پیدائش اور گھبراہٹ کے اعتبار سے کوئی جانور نہیں دیکھا. فرماتی ہیں کہ وہ میرے قریب ہوا اور مجھے پکڑنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا. جب اس نے یعنی اس جانور نے کھولا اور پڑھا تو اس میں یہ لکھا تھا. ترجمہ: یہ رقہ ہے عقب کے رب سے. وہ کس کا تھا؟ لکیم. یہ دوسرا واقعہ ہے عقب کے رب کی طرف سے. عقب کی طرف ہے. اس کے بعد تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہیں نیک والدین کی نیک بیٹی پر شرارت کی کوئی اجازت نہیں. آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا اور میں اس کے نکلنے کو دیکھ رہی تھی. حضرت حسن بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہ رقہ مجھے دکھایا جو ان کے پاس موجود تھا. یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے. ابن ابی الدنیا مقائد الشیطان صفحہ نمبر 27 مصائب الانسان صفحہ نمبر 133، دلائل النبوہ بحیقی 116 7 117. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کو اندازہ لگا لیجئے. اس کے بعد بھی جو واقعہ ہم نے پہلے سنایا اور یہ واقعہ، ایک اور واقعہ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی خدمت میں بہت سے تابعین جمع ہوئے. ان میں حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. یہ حضرات ان کے پاس ہی تھے کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو غشی ہو گئی. تصور ہے کوئی؟ اور ان حضرات نے چھت پھٹنے کی آواز سنی. پھر ایک کالا سانپ گرا جو بڑی کھجور کی طرح سے موٹا اور لمبا تھا اور وہ اس خاتون کی طرف لپکا کہ اچانک ایک سفید کاغذ گرا جس میں یہ لکھا ہوا تھا. ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقب کے رب کی طرف سے، عقب کی طرف تمہیں نیک لوگوں کی بیٹیوں پر ہاتھ بڑھانے کی اجازت نہیں. جب اس نے اس رقے کو اوپر کو چڑھا، جہاں سے اترا تھا وہیں نکل گیا. یہ روایت ہے ابن ابی الدنیا دلائل نبوہ بحیقی دلائل نبوہ 116/7 مقائد الشیطان 7 صفحہ نمبر 27 مصائب الانسان صفحہ نمبر 150. یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ ان کی بیٹیوں کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کی. ہم آج اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہمیں اور آپ کو آج جس اہمیت کے ساتھ اپنے معمولات، اپنے جسم، اپنی چیزوں کے سلسلے میں احتیاط کی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اپنے کپڑے اتارنے لگا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. ایک لائن کی دعا، ایک لائن. اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جس نے یہ دعا پڑھ لی اور بدن سے کپڑے اتارنے سے پہلے، اس کے کپڑوں کو جنات استعمال نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو لٹکانے تک کو منع کر دیا.
اور اکثر و بیشتر خواتین یہ شکایت کرتی ہوئی ملیں گی کہ ان کے کپڑوں میں چنگاریوں کی طرح جلے ہوئے داغ، دوپٹے کٹے ہوئے، دامن کٹے ہوئے، ان کے کپڑے کٹے ہوئے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ علامتیں ہیں کہ ان کے کپڑے جنات استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق وہ کام نہیں کیا۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اپنی تمام تر زندگی میں، تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، اسی میں ہمارے لیے خیر اور اسی میں ہمارے لیے فلاح۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔